عزیز طلباء کرام، بزم خطابت سفلا اور علیا کی تقاریر آپ سن رہے تھے۔ جوش خطابت کا بھرپور مظاہرہ ہوا اور طبیعت میں سرور و شادمانی دوڑی۔ اللہ نے جن کو بولنے کا سلیقہ دیا ہے وہ اس کو ایک نعمت خیال کریں اور اس کو آگے بڑھانے اور اس میں پختگی پیدا کرنے اور اس کے مواد میں، خطابت کے مواد میں گہرائی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ خطابت ہر دور کی سب سے بڑی ضرورت رہی ہے۔ پچھلے زمانوں میں مصلحین، انبیاء، قائدین، حکماء، بڑے بڑے کمانڈر اور بڑے بڑے حکمرانوں کے حکومتوں کے مالک خطابت کا سہارا لیتے تھے اور یہ انقلاب کا بہت بڑا ذریعہ رہا ہے۔ ہندوستان وشو گرو بننے کے باوجود ابھی یہاں کا جو ماحول ہے وہ 100% مثقف لوگوں کا ماحول نہیں ہے۔ اس ملک کو ایجوکیٹڈ بننے میں اور مہذب بننے میں ابھی تو صدیاں چاہیے، اور آپ اپنا کردار ادا نہ کریں گے تو شاید صدیوں میں بھی ایک ملک مہذب نہیں بن پائے گا۔ اس لیے خطابت کی ضرورت تو یہاں ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ خطابت کی ضرورت رہے گی۔ تو اللہ نے جن لوگوں کو سلیقہ دیا ہے بولنے کا، وہ اس کو خدا کی نعمت سمجھ کے اس کو بڑھائیں۔ ادب کی تاریخ میں آتا ہے کہ ادب جو بھی جس چیز کا بھی نام ہے اس کے ساتھ ساتھ ابن خلدون نے کہا ہے کہ وَالْأَخْذُ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ بِطَرَفٍ، شعر و شاعری، ادب وغیرہ کے علاوہ جو ہے دنیا کے ہر علم سے اس کو کچھ نہ کچھ حصہ ادیب کو لینا چاہیے۔ ادیب کا تعلق معاشرے سے ہوتا ہے، معاشرے کی ترجمانی اسے کرنی ہوتی ہے، معاشرے سے اپنا مواد لینا ہوتا ہے۔ اس لیے معاشرے میں جو چیزیں ہوتی ہیں، خطیب کا کام بھی یہی، وہ جس ماحول میں بھی جاتا ہے وہاں کے مقامی ماحول سے وہ اپنا موضوع اخذ کرتا ہے اور وہ تقریر کرتا ہے۔ تقریر رٹ کے کرنے کا نام نہیں ہے، وہ برجستہ بولنے کا نام خطابت ہے۔ لیکن مشق کے لیے تو یہ ضروری ہے۔ عربوں کے بڑے بڑے خطبہ، حجاج ابن یوسف ثقفی جیسے خطبہ تنہائی میں جا کے، کھنڈروں میں جا کے اور تقریر کی مشق کیا کرتے تھے، اور حجاج کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ منہ کے اندر کنکریاں رکھ کر اس کے بعد صاف زبان میں بولنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو آپ بتائیے جب منہ کے اندر کچھ نہ ہو تو کتنی صاف زبان بولے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقبال کا جو شعر تھا اولیاء کے موضوع کا گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ سعودیہ وغیرہ کے علماء کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب سلف کی جمع اسلاف یا سلف خود جمع بھی ہے، جب سلف بولتے ہیں تو وہ صحابہ کرام مراد لیتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں بر صغیر میں جب سلف بولتے ہیں تو ہم زندہ لوگ ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے وہ سب سلف میں شامل ہیں۔ دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مرکزیت عطا کی ہے بر صغیر کے اندر، تو سلف جب آپ بولتے ہیں دینی ماحول میں تو وہیں کے بڑے بڑے بزرگ مراد لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے ندوے ہوں یا اور دوسرے ادارے ہو، یہاں کے چند بزرگان دین تو ہم اس میں شامل سمجھتے ہیں۔ سلف صحیح معنوں میں صحابہ کرام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یقیناً ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ اسلاف ہیں، وہ اسلاف ہیں۔ ہمارے ذہنوں کے اندر عروج و زوال کا تو چھوڑیے، لیکن عروج کا جو ایک تصور ہے وہ ابھی تک یہ ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ عروج کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ کسی ملک پر قبضہ کر لیا جائے اور وہاں اپنا جھنڈا گاڑ دیا جائے۔ یہ طاقت کی بنیاد پہ اب تو بہت زیادہ ہونا آسان نہیں ہے۔ 67 میں اسرائیل نے جو فلسطینیوں کے جس زمین کو ہڑپ کیا ہے، اس نے ظاہر وہ فاتح تھا، عرب
شکست خوردہ تھے، وہ یونین کے قاعدے کے مطابق جو ہے اس زمین کا وہ مالک نہیں ہے، اب بھی نہیں، لیکن وہ ہر دھرمی ہے اور طاقت ہے جو ہر دھرمی دکھاتا ہے، دنیا کی طاقت بھی اس کا ساتھ دیتی ہے اور خود بھی جو ہے وہ اندر سے طاقتور ہے، تو وہ ہر دھرمی پر قائم ہے۔ تو اب جو ہے یونینوں کے ضوابط بننے کے بعد دنیا میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک جو ہے طاقت کی بنیاد کی کسی ملک پہ قبضہ کر لے تو وہ ملک کا محفوظہ علاقہ جو ہے اس کا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے اور دین فہمی کی کمی ہے کہ جب ہم عروج کی بات کرتے ہیں، آپ کی ساری تقریروں کا خلاصہ بڑی زبردست تقریریں تھیں، لیکن بعض دوستوں کے علاوہ جو ہے عام طور میں میرے بھائی خلافت راشدہ کے بعد کا جو دور ہے وہ ہمارے لیے قطعاً نمونہ نہیں، وہ مسلمانوں کا دور ہو سکتا ہے، بڑے بڑے شہنشاہوں کا دور ہو سکتا ہے، ان کے بیچ میں جو ہے اچھے افراد پیدا ہو سکتے ہیں اور ہوئے ہیں، مغلوں کا جو دور ہے وہ ہمارے لیے ہرگز درشندہ نہیں ہے، ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے ذریعہ تاریخ کا وہ حصہ نہیں ہے۔ وہ بادشاہان وقت تھے، اس دور کے قانون کے مطابق ہے، جن کے پاس طاقت ہوتی تھی دوسرے ملک پہ حملہ کرتا تھا، حملہ کرنے کے بعد وہ پورا ملک بھی اس بات پر راضی ہو جاتا تھا یہ طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اب انہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا، آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ہٹائیے ان کو دوبارہ۔ بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو معیار بنا کر انہوں نے اسلامی حکمرانی چلائی ہو۔ دیکھیں خدا کا جو نظام ہے اس کائنات کے اندر، اللہ جو ہے وہ دنیا میں ہر قوم کو موقع دیتا ہے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منشاء خداوندی کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے۔ 23 سالہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد ہے وہ سرگزشت انذار ہے، وہ سرگزشت دعوت و تبلیغ ہے، وہ انسان کو بنانے کی سرگزشت ہے اللہ کے حکم قرآن کی روشنی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی غیر مطلوب آیا کرتا تھا اس کی روشنی میں۔ آپ اس واقعے کو کیوں نہیں یاد کرتے جب آپ ٹیکنالوجی کی باتیں کرتے ہیں؟ کرنی چاہیے، بالکل ضروری ہے، اس کی مثال قرآن، اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے، لیکن حضرت عمر جیسا انسان جب تورات کے چند اورات لے کر تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ہماری پیروی کرنی پڑتی ہوں۔ آپ جامع کمالات نبوت کے حامل تھے، آپ قیامت تک کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ منشاء خداوندی کو بہت کم انبیاء نے منشاء خداوندی کو مکمل پورا کرنے میں کامیاب ہوئے، جو بھی انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت اور داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ کے علاوہ باقاعدہ اسلامی نظام کو سیاسی رنگ میں پیش کرنے میں تمام انبیاء نہیں کامیاب ہوئے۔ اللہ کے رسول کو یہ موقع دیا گیا، اس لیے آپ نے جو کچھ کیا ہے، آپ کی صرف سیرت پڑھنا کافی نہیں، آپ کے حدیث سے واقف ہو جانا کافی نہیں، آپ نے جو پیغام دیا ہے اور جس درد اور سوچ کے ساتھ آپ نے اس دعوت کو دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور آپ نے جو منہج دیا ہے وہ منہج بھی ہمیں لینے کا ہے۔ آپ صرف دین نہیں لے سکتے، آپ صرف شریعت نہیں لے سکتے، آپ کو منہج بھی لینا چاہیے۔ تو خلافت راشدہ کے بعد وہ منہج رہا نہیں اسلامی حکومتوں، وہ مسلمانوں کی اکثریت تھی ان کے معاشرے کے اندر، اس میں خدا کے قانون کا نفاذ بھی ہوتا تھا، حدود قصاص کا نفاذ بھی ہوتا تھا، لیکن آپ کہیں کہ ان کی حکومتیں کتاب و سنت کے مطابق تھی، یہ بات صحیح نہیں۔ وہ مسلمان شہنشاہ تھے، انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے وہ تمدنی اعتبار سے خوب ترقی کی انہوں نے، لیکن وہ تمدن دور عباسی کا تمدن
اندلس کے اندر 800 سالہ میں خاص طور سے بنی امیہ کا جو 284 سال کا تمدن ہے وہ ہمارے لیے جو ہے نمونہ نہیں ہو سکتا. دنیا میں کسی انسان کی حکومت اگر ہو کتاب و سنت کے مطابق نہیں چلا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز پورے بنی امیہ کے دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنی کرنے کے بعد جو بعد میں خلفاء آئے اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں تھا. بعض لوگ ذرا پیدا بھی ہوئے تب زوال کے دور میں جو ہے انسان کو اچھی باتیں جو ہے پسند نہیں آتی تو وہ تو کچھ نہیں کر پاتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز 2.5 سال کا جو دور ہے لیکن ان کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ پورا ان کا خاندان سب مخالف تھا ان کے نقطۂ نظر اور لوگوں نے رجعت قہقرہ کر لیا. وہ جو بیت المال کو وہ خاندان کی وراثت بنائے ہوئے تھے اس کو پھر دوبارہ انہوں نے اس کے وارث بن گئے. تو میرے بھائیوں ہمیں جو ہے اللہ کے رسول نے جو انقلاب برپا کیا ہے خلفائے راشدین نے جو انقلاب برپا کیا ہے ان کو مثال سمجھنا چاہیے ہم کو اور ان کو آپ کو کام کرنے کا موقع ملے دعوت دینے کا موقع ملے تو آپ کو اس دور کے ذرنی واقعات کو پیش کر کے نمونے کے طور پہ ان کو پیش کرنا چاہیے آپ. لیکن چونکہ اس طرح کی تہذیب الگ چیز ہے تمدن الگ چیز ہے. صحابہ کرام مہذب مخلوق تھے لیکن متمدن نہیں تھے. اس معنی میں متمدن نہیں تھے جیسا تمدن بعد میں ہے. ہارون رشید اگر وہ کبھی کسی مہمان کو بلاتا 300 کھانے کی ڈشیں ہوتی تھی اور کئی گھنٹے لوگ دسترخوان میں سرو کرتے تھے. تو یہ تمدن تو صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا. نہ وہ تمدن ہمیں مقصود ہے. ہمیں مقصود تو یہ ہے جتنے لوگ آپ گنا سکتے ہیں جن لوگوں نے دین و دعوت کا کام کیا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کی وہ تو انفرادی لوگ تھے. حکومتوں نے کون سی ایسی تحریک چلائی عباسی دور میں بنی امیہ کے دور میں کہ وہ جماعتیں بھیجتے ہوں لوگوں کو مختلف جگہوں پہ جو ہے تعلیم و تربیت کے مراکز کھولنے کے لیے تعلیم و تربیت کا کام کرنے کے لیے بھیجتے ہوں. کچھ نہیں. وہ نبوت کے زمانے سے جو لوگ قریب تھے ان کے اخلاق کو دیکھ کر دنیا پسی ہوئی انسانیت مظلوم انسانیت سسکتی ہوئی انسانیت ان کے اخلاق کو دیکھ کے ان کی باتیں تسلیم کرتے تھے ان کے دین کو ماننے کے لیے تیار تھے. ہندوستان میں کیا تھا؟ محمد بن قاسم 18 سال کا نوجوان آتا ہے اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے اور ایمان قبول کرتے تھے. اور وہ لوگ جو جن کے پاس حکومتیں ہوتی تھی وہ اپنی حکومت کو کون چھوڑنا چاہتا ہے وہ اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے تو ان سے لڑائی ہوتی تھی. تو میرے بھائیوں یہ دور بعض حیثیتوں سے اعتبار سے ہم آپ رونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. شکایتیں دشمنوں اور حکایتیں دوستاں حکایتیں بیان کرتے ہیں دشمنوں کی شکایتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے آپ اسلام کی اپنی تاریخ پڑھیے اور آپ دیکھیے کہ جتنے نازک ادوار آئے ہیں اتنا زیادہ جو ہے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سربلند ہونے کا موقع عطا فرمایا. 1857 کے بعد کیا حالت رہی ہوگی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کیسی مایوسی رہی ہوگی کہ انگریز پورے ملک پر قابض ہو گئے. کیسی مایوسی رہی ہوگی اور انگریز اسی پر انہوں نے اکتفا نہیں کر لیا دھر پکڑ شروع ہو گئے. جو لوگ باغی تھے ان کی تلاش شروع ہو گئی. اسی میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانی صاحب بھیس بدل کر کسانوں کا بھیس بنا کر گنے کے کھیتوں سے ہوتے ہوتے کہاں کسی طرح سے بمبئی پہنچے بندرگاہ میں اور وہاں سے جو ہے کسی جہاز کے ذریعے سے مکہ مکرمہ پہنچے مدینہ منورہ پہنچے پھر جو ہے کچھ دنوں کے بعد وہ آستانہ یعنی استنبول پہنچے. لیکن پھر جو ہے وہ مکے آ گئے واپس مدرسہ سہولتیہ انہوں نے ہی قائم کیا تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ جان بچانے ہی کی جیسے جب دھر پکڑ شروع ہوئی باغیوں کی انگریزوں کی اصطلاح میں باغیوں کی تو لوگ پہاڑوں کی طرف چلے گئے لوگ جنگلوں کی طرف چلے گئے. اس زمانے میں آسام وغیرہ کے جنگلوں میں
اس زمانے میں بنگال وغیرہ کے علاقوں میں اس زمانے میں جو ہے وہ نیپال کے ترائیوں کے اندر اور نیپال کے پہاڑوں تک لوگ پہنچے، اس لیے جان بچانے کے لیے بھی ہو گئے، وہاں جا کے جہاں گئے وہاں دین کا کام کیا۔ اگر آپ تناسب نکالیں تو 1 سال کے اندر 10-10 ہزار اور بعض لوگوں کے ہاتھوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے اس وقت 1857 کے بعد۔ تو میرے بھائی، مسلمانوں کا سورج غروب ہو سکتا ہے، اسلام کا سورج غروب کبھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھے، اسلام جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ویسا رہے گا۔ زوال اور عروج کا قصہ جو ہے ہمارے آپ کے ساتھ پیش آنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس سے زیادہ اچھا موقع آپ دنیا میں بتائیے کہاں ملے گا؟ عالم عربی میں جائیں گے آپ، وہاں کے جامعات میں جائیں وہاں بھی نہیں ملے گا، یہ نظام تربیت وہاں بھی نہیں ملے گا۔ ہم لوگ وہاں رہ کے مدینے میں رہ کے جو ہے یہاں ہم لوگ کو جمعیت الاسلام میں جتنے عربی جرائد اور اردو جرائد کا مطالعہ کرنے کا موقع ملتا تھا، جتنے اپنے انڈر میں کتابیں ہوتی تھی کتب خانے کی شکل، وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ بڑے مکتبہ عامہ کے اندر جائیے، وہاں 10 قسم کے جو ہے آفیشیل قسم کے کاروائیاں ہوں گی، تب آپ کتاب پہ 1 عدد نکال پائیں گے، 2 عدد نکال پائیں گے۔ تو آپ یقین مانیے کہ جو موقع یہاں آپ کو دیا گیا ہے، جو ایک انداز کی لبرٹی ہے آپ کو حاصل، آپ کی فکر کو نشو و نما پہنچانے کے لیے جو اسباب مہیا کیے گئے ہیں، یا آپ یقین مانیے دنیا میں شاید کہیں نہیں ملے گا۔ اس وقت کو قیمتی جان کے میرے بھائی، آپ اپنے کو جو ہے اسلام کا نمائندہ بن کے تیار کر دیجئے۔ اور یہ ٹیکنالوجی وغیرہ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمانوں کو توفیق دے، ہم اس کام کے لیے نہیں۔ اور ایک انگریز کی آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ کانفرنس ہوئی تھی 2000 سے پہلے، دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر آئے تھے، امریکہ سے جو شخص آیا تھا اس نے خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا تھا، ممکن ہے میں آپ کو یہ بات سنا چکا ہوں، اس کا جواب یہ تھا کہ اے مسلمانوں، تم امریکہ کا مقابلہ ٹیکنالوجی سے اگر کرنا چاہتے ہو تو نہیں کر سکتے، تم آج کے بعد 100 سال میں اس مقام کو پہنچو گے جہاں پر امریکہ پہنچا ہے، تو 100 سال میں امریکہ اور آگے بڑھ چکا ہو۔ تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے دیا ہے، تم اس کو لے کر تم دونوں امریکہ کو زیر کر سکتے ہو۔ تم مجھے 40 ایسے نوجوان دو جو قرآن کو، جو اسلام کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور پریکٹیکلی طور پہ وہ برتتے ہو اسلام، اور دنیا کی کوئی جو ہے ایک اپ ٹو ڈیٹ زبان دنیا کی بڑی زبانوں میں سے کوئی زبان، اپ ٹو ڈیٹ زبان جو ہے وہ جانتے ہیں، تم مجھے ایسے 40 نوجوان دو، ہم دونوں امریکہ تمہارے حوالے کر دیں۔ یہ دیگر طرف آبادی والے مسلمان اور ان کی جامعات اور ان کی یونیورسٹیاں اور ان کے ادارے اور ان کی جو ہے ظاہری سرگرمیاں ہیں، دینی سرگرمیاں، وہ 40 ایسے افراد نہیں دے سکتے اس کو۔ انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا، کیا 40 افراد دے دیے ہیں کیا؟ میرے بھائی، آپ کر سکتے ہیں ایسا اگر اپنے اندر عزم و حوصلہ پیدا کریں۔ اللہ قدر اہل العزم تأتی العزائم، جیسے عزائم آپ کے ہوں گے اللہ تعالیٰ ویسی توفیق آپ کو دے گا۔ آپ ایک پشاور، آپ کی خطابت کے بھی میں نے تعریف کی، آپ 10-12 تقریریں یاد کر کے پشاور مولوی بن کے پیسے بھی کما سکتے ہیں، لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ اور اس کو جو ہے آپ دنیا کے انسانوں کو مخاطب کرنے کے لیے، اردو میں کرنا ہو اردو میں کریں آپ مخاطب، عربی میں کرنا ہو عربی میں کریں آپ مخاطب، اور دنیا کی 4-5 زبانوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ انٹرنیشنل زبان سیکھیں آپ۔ وہ زمانہ گیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ شاید آخری نسل تھے اس کے، وہ زمانہ گیا جب ایک طرفہ جو ہے علم حاصل کرنے والے کا کام چل جاتا تھا۔ آپ کا جو دور آ رہا ہے اس میں آپ کو علوم جدیدہ سے بھی بہرامر ہونا ہوگا، اور اپنے علم، روایتی علم کے اندر بھی آپ کو کمال پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمتوں کو بلند کرے، اللہ آپ کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔